جو اس وقت انتخابات کی طرف جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر تو معاملات ابھی جو کے تو ہیں، اس میں تو کوئی تبدیلی یا بڑے بڑے اتحاد آپ کو اس طرح سے بنتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں، آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کا شاید، ابھی میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک معاملہ حتمی نوعیت کا نہیں اس کی شکل اختیار ہوئی، تو وہاں پر تو ابھی تک سٹیٹس کو ہے، بات چیت ہو رہی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ضرور ہے کہ اگر کوئی اتحاد بن سکتا ہے تو وہ پنجاب کی سطح پر تو کم از کم ابھی پیپلز پارٹی کا اس کے اندر کوئی اتنی سے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کلیم ضرور کرتی ہے کہ وہ ایک اچھا چنک شاید ساؤتھ سے الیکٹیبلز کو ساتھ ملا کے، جن کا ذکر آپ نے بھی کیا، شاید وہ اپنے ساتھ ملا کر انہیں سب کچھ کر لے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ ہٹے، وہ بھی ایک امید تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے، جبکہ وہ بہت سے لوگ آئی پی پی کے اندر ایک سیف یا جگہ کو دیکھ کے یا ایک فٹ ہولڈ ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ نے آئی پی پی نے فراہم کر دیا۔ اب آئی پی پی بحیثیت ایک جماعت کتنی کامیاب یا کتنی ناکام ہوتی ہے یہ تو آنے والے دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا، کیا الیکٹیبلز کا وہاں پر کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ لیکن جو پیپلز پارٹی نے کیچ اپ کیا ہے، جس طرح وہ بگٹی صاحب کا، سرفراز بگٹی صاحب کی شمولیت اور وہ سب کچھ جو ہوا ہے، وہ آصف زرداری صاحب کی ذہانت ہے، وہ اتنا ان کے پاس کشن موجود ہے۔ لیکن آپ یقین مانیے ابھی بھی بہت بڑا پرابلم پیپلز پارٹی کے اندر ایگزسٹ یہ کرتا ہے کہ بلاول صاحب کو لگتا ہے کہ جو ڈیویڈنڈ انہیں ملنا چاہیے تھا پچھلے اچھے برتاؤ کا یا جو معاملات اچھے تھے ان کا، وہ ڈیویڈنڈ سے مسلم لیگ نون کو جانے کی خدشہ ہے، اور وہ پیپلز پارٹی سے نہیں آئے گا۔ منیب صاحب، ایک اور جو تاثر یہ بن رہا ہے تھوڑا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ نون لیگ کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ ان کے معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو کوئی مشکل آ رہی ہے اسپیشلی ٹکٹس کے معاملے پہ، جس طرح آپ نے آئی پی پی کا ذکر کیا، ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمانی ان کی جو بورڈ کا اجلاس یا ان کی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے، روز میاں صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، خطاب وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی ڈیڈ لاک آپ کو لگ رہا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے، یقینی طور پر اتنا آسان مرحلہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے ادر صاحب کے 2022 کے بائی الیکشنز کے اندر جن لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا، پی ایم ایل این کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ تھی۔ وہ لوگ تحریک انصاف سے چھوڑ کر آئے تھے، یا تحریک انصاف سے ناراض ہو کر آئے تھے، یا تحریک انصاف سے ناانصافی کر آئے تھے۔ بہرحال وہ تحریک انصاف تو انہوں نے چھوڑی، مسلم لیگ نون نے انہیں ٹکٹ دیا، اور ان کا جو نتیجہ، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا، ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے ووٹر نے بھی بہت شد و مت کے ساتھ اس بائی الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، لیکن دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے جو پرانے لوگ تھے وہ اس بات پر خفا بھی تھے کہ جو پی ایم ایل این کے پرانے وفادار لوگ ہیں ان کو نہیں دیا گیا، اور جو دوسری جماعت سے آئے ہوئے لوگ تھے انہیں محض اس بات پہ کہ انہوں نے پی ایم ایل این کا کسی جگہ سپورٹ کیا ہے اس لیے ان کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ تو ایک تو مسئلہ وہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اب آپ اس وقت اگر دیکھ لیجئے تو پی ایم ایل این کے اندر ایک ایشو یہ چل رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو یہ بڑا عام ہوتا ہے کسی بھی الیکشن سے پہلے کہ جو سمبل ہے پی ایم ایل این یا کوئی بھی سیاسی جماعت، وہ اپنے ووٹر کو کیا دیتی ہے، کیا بیچتی ہے، کیا بیچ پاتی ہے۔ کیا پی ایم ایل این اپنے ووٹر کو یا اپنے سپورٹر کو یا پاکستان کے عوام کو خوشحالی کے خواب دکھا کر ووٹ اکٹھا کر سکتی ہے؟ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے، خاص طور پر پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون بڑی ویل انٹرینچ تھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ ٹرینڈ کافی تبدیل ہوا ہے۔ اب حالات وہ نہیں ہیں جو آج سے 5-7 سال پہلے ہوا کرتے تھے، اب حالات کافی بدل گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سے نکلنے کے بعد بڑا گراؤنڈ کیپچر کیا۔ اچھا منیب صاحب، پنجاب کی جس طرح آپ نے بات کی، اس سے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، کراچی کے حوالے سے بھی ہماری بات ہوئی مصطفیٰ کمال صاحب سے، لیکن پنجاب کی اگر سیاست کو ہم دیکھیں تو آپ کو میدان میں کون سی دو بڑی جماعتیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ جن کا 1 to 1 مقابلہ ہوگا، اور اس میں آپ تحریک انصاف کو کدھر رکھیں گے؟ اس لیے کہ ان کے تو بہت سارے انتظامی معاملات بھی کوئی صحیح نہیں لگ رہے اس وقت۔ دیکھیے، تحریک انصاف کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ، اگر میں تحریک انصاف سے شروع کروں، تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے۔ تمام تر مسائل کے باوجود جو ہمیں پلس ملتی ہے وہ یہ کہ اس وقت بھی مقبولیت کی جو شرح ہے اس میں باقی جماعتوں سے آگے ہے اور کافی آگے ہے، لیکن جو الیکشن ہے وہ محض مقبولیت کے بیسس کے اوپر اب تک تو یہی بتایا جاتا ہے کہ نہیں لڑا جا سکتا۔ اس میں بہت سے انتظامی معاملات، الیکشن ڈے کے معاملات، اس سے پہلے کے معاملات، کینڈیڈیٹس کی سلیکشن، ٹکٹ کا دے دیا جانا،
کیمپیننگ کا آزادانہ طریقے سے ہو پانا، الیکشن کا عمل شفافیت کے ساتھ ہو جانا، یہ تمام سارے یہ پری ریکوزٹس ہیں. کیا یہ تمام مراحل پاکستان تحریک انصاف عبور کر پائے گی؟ اگر تو تحریک انصاف کے مسائل عبور کر پاتی ہے تو پھر تو مقابلہ ایک تگڑا مقابلہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان ہی ہوگا. اور اس وقت پی ایم ایل این پی ٹی آئی کا مقابلہ اگر ہوگا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پی ایم ایل این بہت پیچھے رہ جائے گی، نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو پی ٹی آئی پیچھے رہ جائے گی. پی ٹی آئی اس وقت گراؤنڈ پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این سے کہیں آگے ہے، اور وہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے لوگوں میں جا کر. ویسے بھی ہمارا کام ہی ہے، اور میں میرے خیال میں پچھلے کئی عرصے سے گالیاں کھانے کے باوجود میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ یار مجھے تو یہی ابھی تک سینٹیمنٹ ملتا ہے. جب حالات بدل جائیں گے تو مجھے بھی پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کو کا ڈپ آ گیا ہے. پی ٹی آئی کو اب وہ بہت جلدی انہوں نے وہ اوپر چلے گئے تھے اور اب نیچے جا رہے ہیں، بہت جلدی پیک کر لیا تھا. تو مجھے ابھی تک اس میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تو بہت زیادہ نظر نہیں آیا. اگر نظر آ رہا ہوتا تو میں کہتا کہ اس میں نظر آ رہا ہے مجھے. اور باقی تو آپ کو پتہ ہے الیکشن ڈے پہ میاں صاحب کی واپسی کے بعد ہوپ کر رہی تھی نون لیگ کے دوست، کہتے تھے کہ ہم گراؤنڈ گین کریں گے. کیا ان کی توقعات پہ ان کی واپسی پوری اتری ہے ان لوگوں کی جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی میاں صاحب کے آنے سے گراؤنڈ کافی زیادہ گین کرے گی نون لیگ؟ دیکھیے میاں صاحب کے آنے سے گراؤنڈ تو گین ہوا ہے، یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ گراؤنڈ ہو، کہ پی ایم ایل این کا ووٹر کا جو یا سپورٹر کا کنیکٹ جو ہے وہ تو ایک ہی شخص سے ہے، اور وہ میاں نواز شریف صاحب ہے. اور یا ان کے بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے یہ چیز محسوس کی ہے حلقوں میں جا کر بحیثیت ایک صحافی لوگوں سے بات کی کہ میاں نواز شریف ہیں، اور ان کے بعد اگر جو ووٹر کنیکٹ ہے وہ ان کی صاحبزادی سے ہے. میں ایون کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب سے اتنا ووٹر کنیکٹ نہیں ہے جتنا مریم نواز شریف صاحبہ سے ہے. لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی اطہر صاحب آپ کو کہا کہ حالات ہی بدل گئے ہیں، وقت بدل گیا ہے. وہ ہوتا ہے نا، یہ کسی بھی جماعت کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں پی ایم ایل این نیچے بھی گئی پھر اوپر بھی آئی، اس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا رہا ہے. پی ٹی آئی ایک زمانے میں کیا پوزیشن تھی، حکومت میں ہوتے ہوئے الیکشن بائی الیکشن ہار جاتے تھے، دھاندلی کرنی پڑتی تھی، جو ڈسکا میں ہوا آپ کو یاد ہی ہے. وہ نہیں جیت پاتے تھے کیونکہ پی ایم ایل این بہت تگڑی تھی. اب آپ اس فینومنا کو فائٹ نہیں کر سکتے نا کسی لاٹھی سے یا بھالے سے، وہ تو پھر ہوتے ہوتے جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف تحریک انصاف کو ایک بوسٹ ملا ایک حکومت سے نکلنے کے بعد، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی، آپ کسی کو بھی بٹھا کر لوگوں کو لیکچر تو دے سکتے ہیں، لیکن لوگ تو موٹی بات ہی کریں گے، وہ جی مہنگائی زیادہ ہو گئی، وہ جی بڑی بد انتظامی تھی، ہمارا یہ خراب ہو گیا، ہمارا وہ خراب ہو گیا. اس بات کو شاید ہارڈلی 5% لوگ ایویلویٹ کریں گے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ اوبیسلی آپ نے کہا کہ نون لیگ اس طریقے سے جو زمینی حقائق ہیں وہ ان کے سامنے ہے، اور ماضی میں پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو بھی ان حقائق کا سامنا رہا کہ جب آپ کی اپنی حکومت ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور اس وقت تاثر لوگوں کے اندر یہی ہے کہ 16 ماہ جو ہے وہ میاں حکومت تھی اور انہی کی جماعت کی حکومت تھی. اچھا دوسری طرف خان صاحب جو 3.5 سال حکومت کر کے آئے ہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو بیکیج تھا حکومت والا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے؟ اس کو کوئی جو نون لیگ بار بار کہتی ہے کہ جی دیکھیں جی ان کے 3.5 سال میں یہ ہوا، کیا اس بیانیے کو بار بار دہرانے سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے جو پاکستان تحریک انصاف کا بیگیج ہے وہ بیگیج تو اب ارریلیونٹ ہو گیا ہے. وہ والا جو عمران خان صاحب کی تقریباً 3.5 سال کی حکومت تھی، جو فریش بیگیج ہے عمران خان صاحب کا وہ شروع ہوتا ہے پچھلے سال حکومت سے نکلنے کے بعد. وہ شروع ہوتا ہے اکتوبر 2022 کے اس ایونٹ فل مہینے سے وہ شروع ہوتا ہے، بلکہ کلمینیٹ کرتا ہے پھر 9 مئی 2023 کو. تو یہ فریش بیگیج ہے، اور اس بیگیج کا جو کیونکہ نام ہی بیگیج ہے اور ہم نے اسے کہا بھی بیگیج ہے، تو اس بیگیج کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اس کے نیچے بہت کچھ دب گیا ہے. اچھا آپ نے جس طرح کہا کہ بیگیج اتنا زیادہ ہے، کوئی ریلیف آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں پہ کہ کیا ہونا پڑے گا جس کی وجہ سے، جس طریقے سے دیکھ رہے تحریک انصاف نے کچھ کیا اور دیگر جماعتوں کے لیے ایک راستہ نکلا، تو کیا ہوگا سیاسی سین کے اوپر کہ جس کے بعد تحریک انصاف کے لیے شاید کوئی راستہ نکل سکے، کوئی ریلیف مل سکے انہیں؟ دیکھیے میں یا آپ اطہر صاحب، ہمارا کام مشورے دینا تو یقینی طور پر نہیں ہوتا، لیکن لاجیکلی آپ بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، میں بھی ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک صحافی کی حیثیت سے میں بھی لاجیکلی اس کو آپ کو بتا پاؤں گا کہ دیکھیے جماعتوں نے بہت کو ریڈ لائنز کے اوپر بھی جاتی ہیں پھر پیچھے بھی آتی ہیں، لیکن آپ کو کچھ کریکٹیو میئرز لینے پڑتے ہیں نا، ریکنسائل کرنا پڑتا ہے حالات کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ. اب اگر عمران خان صاحب کی جماعت یا عمران خان صاحب نے خاص طور پر
دیکھیے ہم بہت جلدی ہم سارے بھول جاتے ہیں نا کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا جو جس جگہ پر ہم پہنچے یا تحریک انصاف جہاں پہنچی، جس طرح سے یہ ہوا تھا اسی طریقے سے اس کی ریورس انجینئرنگ کرنی پڑے گی. اتنی جلدی نہیں. الیکشن سے پہلے آپ کو کچھ حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ امید میری یہ ہے جی، میں یہ کہوں گا کہ ہر جماعت کے لیے حالات اچھے ہو جائیں، لیکن خبر میری اب تک تو یہ ہے کہ ایسا کچھ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے لیے تو نہیں ہونے.